الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک تنبیہ فرمائی کہ مسلمانوں، ایمان والو، اللہ رب العالمین مختلف قسم کے طریقوں سے تمہارا تزکیہ کرتا رہے گا، صفائی کرتا رہے گا۔ تو اس لیے کبھی پریشانی آئے گی، مشکلات آئیں گی، جہاد میں شہید ہوں گے، زخمی ہوں گے، یہ تزکیہ چلے گا، صفائی ہوگی۔ لیکن پریشان مت ہو جاؤ، کفر نے مٹنا ہے، کفر کی حرکات سکنات نے بلاہر مٹنا ہے۔ اور دوسری بات اسی کے ساتھ ذکر کر کے فرمائی کہ تم یہ خیال کرو کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، کلمہ پڑھ لیا بس جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ فرمایا نہیں، اللہ مختلف امتحانوں سے یہ ظاہر کرے گا مخلص کون ہے، وفادار کون ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے جان دینے والا کون ہے، اور اپنی انانیت کرنے والا کون ہے۔ اس کو ظاہر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین فیصلہ جنت کرے گا۔ اور اسی زمن میں صحابہ کرام کو بھی تنبیہ کی ہے، اور آج کے لوگوں کو بھی۔ اس وقت صحابہ نے کہا بس موقع ملے اور جان دے دیں گے، موت آ جائے دیں گے۔ فرمایا بالکل نہیں، تم تو موت کی تمنا کرتے ہو، موت سے پہلے پہلے نہیں، یہ موت اپنے وقت پہ آئے گی۔ اس بات کی تیاری کر کے میں اللہ کے حکم کیسے بجا لا رہا ہوں۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے، پہلی بات ذکر کر کے فرمائی وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ، اور کہ اللہ رب العالمین تزکیہ کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، الذین، ان لوگوں کی، آمنوا، جو ایمان والے ہیں، وَيَمْحَقَ، اور اللہ مٹا دیتا ہے، الکافرین، کافروں کو اور کافروں کی حرکات سکنات کو بھی۔ نمبر 2 بات، وَأَمْ حَسِبْتُمْ، کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے، أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ، حالانکہ ظاہری نہیں کیا ابھی اللہ نے، الذین، ان لوگوں کو، جاہدوا، جو جہاد کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، منکم، تم میں سے۔ جب تک اللہ یہ ظاہر نہ کرے یہ کام نہیں ہوگا جنت میں۔ وَيَعْلَمُ،
اور اللہ ظاہر کرے گا الصابرین، دین پہ ڈٹنے والوں کو بھی اللہ ظاہر کرے گا، اس کے بعد جنت کے فیصلے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ، اور پکی بات ہے تم صحابہ کرام، تم نے بھی او مومنو تم نے تمنون الموت، موت کی تمنا کر رکھی تھی، من قبل پہلے اس سے، ان تلقوہ کہ تم موت کو ملو۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، حالانکہ تم نے اس موت کو کئی موقعوں پر دیکھا بھی ہے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اسی میں غور و فکر میں تھے، نظارے میں تھے، لیکن موت آئی نہیں ہے، موت اپنے وقت پہ آئے گی، امتحان آئیں گے۔ اس سے پہلے آیت میں بھی آپ کے سامنے غزوہ احد کے حالات بتائے، صحابہ پریشان ہوئے، فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ غمی آئی ہے، تکلیف آئی ہے، پریشانی آئی ہے، اپنے اعمال کی فکر کرو، ایمان کی تجدید کرو کہ ایمان کی وجہ سے یہ تکلیف آئی ہے، اعمال کی کمی کی وجہ سے آئی ہے، وہ آپ نے سنا تھا کل۔ اور دوسری بات اللہ نے فرما دیا کوئی بات نہیں ہے، کبھی کبھی اللہ رب العالمین امتحان کے لیے تکلیف دیتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، کل آپ نے سنا یہ زمانے کو ہم پلٹا دیتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی زخمی ہونا پڑے گا، کبھی کافروں کو زخمی کرنا پڑے گا، کبھی جام شہادت ہوگا، کبھی کافروں کو جہنم میں بھیجنا پڑے گا، دونوں باتیں ہوتی ہیں دین میں۔ لیکن فرمایا آج کی آیت میں اللہ نے مزید فرمایا یاد رکھو کہ اللہ مومنوں کا تزکیہ کرتا ہے، صفائی ستھرائی۔ اب یہ صفائی اور ستھرائی کیسے ہوتی ہے؟ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تزکیے کا، تزکیے صفائی کو کہتے ہیں، صفائی دو چیزوں کی چاہیے۔ بندے کا ایک ہوتا ہے روح، روح کی بھی صفائی چاہیے، ایک ہے بندے کا جسم، جسم کی بھی صفائی چاہیے۔ اور اس صفائی کے لیے، تزکیے کے لیے، اور پھر تزکیہ صفائی کے لیے دل ہوتا ہے، دل صاف، بدن صاف، روح صاف ہوگی تو تزکیہ قلب کا بھی ایک طریقہ چلتا ہے پھر صفائی کا۔ اس کے لیے تزکیہ کی صفائی کے لیے کہ دل کے اندر سے قدورتیں نکل جائیں، گندی صفات نکل جائیں، رذیلہ عادتیں ختم ہو جائیں، حسد، کینہ، بغض، عداوت، مال کی ہرس، مال کی لالچ، انانیت، خود غرضی، خود پرستی، انا پرستی، یہ ساری ختم ہو جائے، ایک خدا پرستی آ جائے، یہ تزکیہ اس کو کہتے ہیں۔ اس دل کے تزکیے کے لیے کہ دل کے اندر سے گندی عادتیں ختم، جسم سے گندی عادتیں ختم، روح کی گندی عادتیں ختم، یہ صفائی ہو جائے، اس صفائی کے لیے نماز بھی ہے، نماز بھی تزکیہ کرتی ہے، اور قرآن نے اس کا ذکر کر کے فرما دیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز صحیح آدمی پڑھے توجہ کے ساتھ، آہستہ آہستہ چلتا بھی رہے تو کام چل جاتا ہے، بے شمار برائیوں سے اور بے شمار گناہوں سے، فحشی سے بچا دیتی ہے، تزکیہ ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی آدمی نماز پڑھتا ہے، تکبر ختم، اگر نہیں ختم ہوا تو معلوم ہوتا ہے نماز کا اثر نہیں ہے، وغیرہ نماز تو عاجزی کا انداز سکھاتی ہے، اعلیٰ درجے کی تواضع سکھاتی ہے، غرور، تکبر، انا کو نکالتی ہے۔ اگر کسی کی انا نہیں نکلی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا اثر اس پہ نہیں ہے، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا طریقہ کوئی حرام کا ہے، اس کی انا ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو نماز بھی تزکیے کا ذریعہ ہے، نماز کے علاوہ ذکر تزکیے کا ذریعہ ہے، استغفار تزکیے کا ذریعہ ہے، قرآن کی تلاوت تزکیے کا ذریعہ ہے، اللہ کی قدرت کو تذکرے کیے جائیں تزکیہ ہوگا، روح کا بھی تزکیہ ہوگا، جسم کا بھی تزکیہ ہوتا رہتا ہے، صفائی ہوتی رہتی ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اسی تزکیے کے لیے
صلحاء کی الگ ترتیب ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بھی تھی کہ بھئی بدن کے اندر گندی صفات کو نکالنے ہیں، گندی عادات کو نکالنے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ اللہ اکبر، اس کے پھر مختلف طریقوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور صلحاء کے ہاں جو خانقاہیں ہوتی ہیں، صلحاء کی خانقاہیں، موجودہ کی بعضوں کی باتیں نہیں کریں گے ہم، اس میں لوگ آتے ہیں، وہ ان کو مختلف چیزوں سے گزارتے ہیں، رگڑا دیتے ہیں تاکہ اس کی صفائی ہو جائے۔ صفائی ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں ہاں تو اب ہمارا مرید بنے ہیں۔ مرید کیا؟ میرا مرید کیا؟ اللہ کا مرید، اللہ کا چاہنے والا، مرید کا معنی۔ لیکن اگر تزکیہ نہ ہو تو یہ مرید بن جاتا ہے۔ میرا لفظ سمجھے ہیں، ایک ہے مرید، ایک ہے مرید۔ اگر اس کے اندر انا نہیں نکلی ہے، میں خود غرضی ہے، مال ہے، طمع ہے، لالچ ہے، یہ مرید ہو جاتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ کبھی کبھی ماشاءاللہ ویسے ذکر کر دیتے میں فلاں کا مرید ہوں، بالکل مرید ہی ہے، مرید شیطان ہے۔ قرآن میں اس کو مرید ذکر کیا ہے کہ ددکارا ہوا، اللہ کی رحمت سے پھینکا ہوا۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ کیوں؟ گندی صفات کی وجہ سے آدمی برباد ہو جاتا ہے، اور گندی صفات نکل گئیں، یہ مرید بن جاتا ہے، اللہ کا چاہنے والا، دین کا چاہنے والا، رحمت کا چاہنے والا۔ مرید کا معنی چاہنے والا ہوتا ہے، مرید اور ہوتا ہے۔ اللہ مرید ہونے سے بچائے۔ تو یہ تزکیہ وہ کرتے رہتے ہیں اور بڑے بڑے تزکیوں سے گزارتے رہتے ہیں کہ بندی کی حب مال کیسے ختم ہو، حب جاہ کیسے ختم ہو، اس کی انانیت کیسے ختم ہو، اس کا غرور کیسے ختم ہو، اس کا تکبر کیسے ختم ہو، اس کی گندی صفات کیسے ختم ہو۔ اس کی ترتیب ہوتی ہے، یہ تزکیہ ہے۔ تزکیہ کا ایک طریقہ یہ ہے، اور اللہ نے قرآن میں کہا قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ بدن کی، روح کی صفائی کر لی، یہ کامیاب ہو گیا، گندی صفات سے اپنے آپ کو بچا لیا ہے، یہ کامیاب ہے۔ کہ تزکیہ ہو جائے کہ دل میں یہ بات آ جائے میں نے حلال کھانا، حرام نہیں کھانا، تزکیہ ہو گیا، صفائی ہو گئی ہے۔ دل میں اللہ ہی کی مان کر چلوں گا، نہ اپنی نہ شیطان کی، نہ کسی بندے کی مانتا ہوں، تزکیہ ہو گیا۔ روح کی صفائی، دل کی صفائی، اور روح کی صفائی کے لیے بہترین تزکیہ ذکر اور قرآن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ یہاں اللہ نے دوسرے تزکیے کا ذکر کیا، ایک تزکیہ میں نے عرض کیا یہ ہوتا ہے، ان چیزوں سے بھی تزکیہ ہوتا رہتا ہے، ذکر اذکار سے، تربیت سے تزکیہ چلتا ہے۔ لیکن ایک تزکیہ یہ ہے، اللہ کہتے ہیں صحابہ او مومنو، میں تمہیں میدانوں میں اتار کر تمہارا تزکیہ کروں گا، مختلف تھپیڑے لگیں گے، زخم آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، شہداء اٹھانے پڑیں گے، اس وقت میں تمہارا تزکیہ کروں گا، تمہاری صفائی کروں گا۔ کہ کچھ تھوڑی سی تکلیف آئی، اس تکلیف سے تمہارے گناہ جڑ گئے، صفائی ہو گئی ہے۔ چھوٹی تکلیف سے چھوٹے گناہ، بڑی تکلیف سے بڑے گناہ۔ فرمایا یہ جو تمہیں تکلیفیں مومنوں آتی ہیں نا، یہ کبھی کبھی تمہاری صفائی کا ذریعہ ہے۔ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بڑی لمبی تفصیل ہے، متعدد حدیثوں میں، کہ مومن یہ سمجھے کہ تکلیف کے بعد اس کی توجہ اللہ کی طرف ہو، ادھر ادھر نہ جائے۔ اس کی چھوٹی تکلیف بھی یہ سمجھے اللہ کی طرف سے آئی ہے، کسی میری غلطی کی وجہ سے آئی ہے، اللہ مجھے معاف کرنا۔ یہ کہ اللہ کی طرف سے آئی، میری کمزوری سے آئی، اللہ مجھے معاف کرنا۔ میرے الفاظ سمجھے ہیں؟ اللہ اس تکلیف سے اس کے بے شمار گناہ معاف کر دیتے ہیں، صفائی ہو گئی ہے۔ مسلم شریف میں بھی ہے، امام حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، تفسیر ابن کثیر والے نے بھی روایتیں لائی ہیں کہ مومن کے قلم ادھر جیب میں لگا ہوا ہے، کبھی کبھی آدمی لکھتے لکھتے ادھر رکھ دیا
کبھی کان میں لگا دیتے ہیں ہم، کبھی ادھر جیب میں پڑ گیا تو سمجھ ہی نہیں آئی ہے۔ بعد میں قلم کی ضرورت پڑی، ہاتھ میں ادھر ڈالا، ہاتھ ڈالا، آگے قلم نہیں ہے، اس کو تکلیف ہوئی ہے، میرا قلم نہیں ہے، پتہ نہیں کدھر گر گیا، میری مجبوری ہے، اب یہ ہے، سوچا ادھر ادھر، تکلیف، ٹینشن، اب اس نے ہاتھ ادھر مارا، دائیں بائیں پاکٹوں میں ہاتھ مارا، اچانک ایک پاکٹ سے دائیں طرف سے یا کان سے لگا ہوا قلم مل گیا، چند منٹ ہوئے، چند ساتھ، اس نے کہا قلم گم ہوا، تکلیف ہوئی، کہتے اللہ تیرا حکم، تکلیف آ گئی، قلم گم ہو گیا ہے، انا للہ پڑھتے نا، انا للہ پڑھ لیا، قلم بھی مل گیا، 2-4 سیکنڈ میں ملا، منٹ میں مل گیا۔ اللہ کہتے ہیں اس نے سمجھا اللہ ہی کی طرف سے یہ تکلیف آئی تھی، میری کمی کی وجہ سے آئی، اللہ معاف کرنا، میں تیرا بندہ ہوں، بس اللہ کہتے ہیں میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ مومن کی اتنی سی تکلیف بھی صفائی کا ذریعہ ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما یصاب العبد، کسی مومن بندے کو پہنچتا نہیں ہے، شوکتن یشاکھا، کوئی کانٹا بھی مومن کو چبویا جاتا ہے، اس سے بھی اس کے کئی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ کے ہاں یہ ہوتا ہے۔ اور بیماری کو اسی لیے رحمت کہتے ہیں، عام مسلمان بھی کہتے ہیں بیماری رحمت ہے۔ کیوں رحمت ہے؟ تکلیف آئی، اللہ تو نے لائی ہے، تو معاف کرنا۔ اللہ کہتے ہیں بیماری چلتی جا رہی ہے، میں گناہوں کی صفائی کرتا رہتا ہوں، گناہوں کی صفائی ہوتی رہی ہے، صاف ہو گیا، بدن بے شمار گناہوں سے صاف ہو گیا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ انتہائی خوش نصیب ہے جو بیماری کاٹ کر فوت ہوا۔ کیوں؟ صفائی ہو گئی ہے نا، جو گناہ ادھر جا کر بھگتنے تھے وہ ادھر ان کی صفائی ہو گئی ہے، تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی بیماری۔ لیکن ہمارے اللہ معاف فرمائے، چونکہ ہمارا معاشرہ بڑا خطرناک آ گیا ہے، خود غرضیاں زیادہ ہو گئی ہیں، مفاد پرستی زیادہ ہو گئی، کوئی خدمت والا نہیں ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں اللہ محتاجی سے بچانا، محتاج ہو گیا کون خدمت کرے گا؟ وگرنہ بیماری اللہ کی رحمت ہے، ادھر ہم سزا نہیں بھگت سکتے ہیں، ادھر تھوڑی سی بخار، تھوڑی سی تکلیف، تو یا گناہوں کی صفائی ہے یا درجات کی بلندی ہے، یہ صفائی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیمار ہوئے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود چند صحابہ آئے عیادت کے لیے، سنت کے مطابق نبی کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، دیکھا پیشانی میں زبردست بخار تھا۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا یا رسول اللہ انما توعک وعکا شدیدا، آپ کو تو سخت ترین بخار ڈالا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا نعم انما اوعک کما توعک رجلان، انما اوعک، مجھے بخار میں ڈالا جیسے تم میں سے 2 مردوں کو ڈالا جاتا ہے، 2 بندوں والا بخار ہے، کہنا میرے اوپر ٹوٹا ہے۔ اگر ایک بندے کا بخار 106 ہے تو نبی کا بخار ڈبل ہے۔ تو آگے عبداللہ بن مسعود تھا، ہم جیسے تو نہیں تھے، وہ بھی بہت بڑا عالم تھا، نبی کا شاگرد تھا، اس نے کہا اچھا یا رسول اللہ اگر آپ کو ڈبل بخار ہے نا تو بیماری تو گناہوں کی صفائی کا ذریعہ ہے، گناہ تو نبی کے ہوتے نہیں ہیں، تو دوسری بات پھر درجات کی، فرمایا یا رسول اللہ پھر آپ کے درجات ڈبل بڑھ رہے ہیں۔ نبی مسکرائے فرمایا ہاں اللہ کی رحمت یہی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو گویا مومنوں کو غزوہ احد میں کل آپ نے سنا بڑی تکلیفیں آئیں، صحابہ بڑے پریشان ہو گئے، نبی کو زخم لگ گئے، نبی کا دانت مبارک شہید ہو گیا، خوض ٹوٹ گیا، بڑی پریشانی، 70 شہداء پڑے ہوئے ہیں، بے شمار زخمی پڑے ہوئے ہیں، صحابہ پریشان ہوئے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو میری طرف سے آتا رہتا ہے، لیکن صحابہ میں یہ بھی لا کر کبھی کبھی نا وَلِيُمَخِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، میں مومنوں کی ستھرائی، صفائی، تزکیہ کر دیتا ہوں، صفائی کر دیتا ہوں کہ جو زخمی ہوئے ہیں ان کے گناہ معاف، درجے بلند، جو شہید ہوئے ہیں بالکل پاک، سیدھے جنت میں، صفائی ہو گئی ہے، تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اور صفائی کا اعلیٰ درجہ حدیث میں آتا ہے، صفائی کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا، ذکر صفائی، نماز صفائی، تلاوت قرآن صفائی، عبادت، ریاضت، مجاہدے صفائی ہے۔
اور پھر صفائی بیماری صفائی ہے، تکلیف پریشانی صفائی ہے، لیکن صفائی کا اعلیٰ درجہ جہاد ہے۔ جہاد میں ایمان بنا کر پیش ہونا کوئی معمولی کام نہیں ہے، اس کے ایمان کے ساتھ اعلیٰ درجے کا ہوگا، اور اللہ سے ہٹ کر توجہ ختم، خالص اللہ کی طرف توجہ کر کے جان کو ہتھیلی پہ لے کر نکلے گا۔ ایسی اعلیٰ صفائی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تیر آئیں کہتے آنے دو میرا رب راضی، واہ، اللہ کے علاوہ نظر ہی کہیں نہیں ہے، یہ تو اعلیٰ صفائی ہے۔ اور تلوار آئی کوئی بات نہیں، اللہ کی رضا کے لیے قبول ہے، اعلیٰ صفائی۔ فرمایا جہاد سب سے بڑی صفائی کا ذریعہ، جہاد میں زخمی ہونا صفائی کا ذریعہ، شہید ہونا صفائی کا ذریعہ، صفائی جسم اور روح کی اعلیٰ درجے میں جہاد میں ہے۔ اسی لیے مجاہدین غزوہ احد کے بعد فرمایا یہ ساری تکلیفیں میں نے تمہاری صفائی کے لیے کی ہیں۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ رب العالمین مومنوں کی صفائی کرتا ہے، صفائی، گناہ معاف، درجے بلند، جاؤ جنت میں۔ اور حدیث میں آتا ہے، امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، بعض دفعہ بندہ نا اللہ کے کاغذوں میں وہ بلندی پہ ہوتا ہے، لیکن اپنے اعمال کی وجہ سے ذرا کم ہوتا ہے، اللہ اس پہ تکلیف لاتے ہیں، بیماری لاتے ہیں، جہاد میں لے جاتے ہیں، زخمی کر دیتے ہیں، صفائی ہوتے 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 یہ کہتا ہے اللہ نے کیا، اللہ ہی راضی ہو جائے، اللہ نے کیا، اللہ راضی ہو جائے، میں اللہ کا بندہ، ساری تکلیفوں پہ میں راضی ہوں اللہ کے فیصلوں پر۔ یہ اس بات کی وجہ سے صفائی کر کے یہ حضیرت القدس، اوپر اعلیٰ ترین فرشتے ہوتے ہیں حضیرت القدس کے ممبر، یہ ان ممبران میں شامل ہو جاتا ہے، اعلیٰ درجے پہ فائز ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ تو یہ بیماری، یہ تکلیفیں کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن بندے میں ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہے، جزا فضا نہ ہو، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں میدان جہاد میں میں نے تمہیں اتارا صفائی کے لیے، تکلیفیں دی صفائی کے لیے، زخمی کی ہے صفائی کے لیے، شہید کی ہے صفائی ہوئی ہے، اور اسی لیے صفائی ہوتی ہے شہید کی۔ حدیث میں آتا ہے جس وقت شہید کا خون جب زمین پہ ابھی نہیں پہنچتا ہے، پہلے اللہ کے ہاں جنت کا فیصلہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ صفائی ہے۔ اللہ سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اور اس جہاد میں اعلیٰ ترین کردار کی صفائی، ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہی صحابہ کے واقعات سنتے ہیں، ویسے سننے کی حد تک نظر آئیں گے، لیکن عملی زور میں آج ہم زیرو پہ نظر آئیں گے۔ مارکہ مصر تھا، مصر فتح ہو رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پھوپھی کے بیٹے تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھوپھی زاد بھائی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابتدا سے نبی کے ساتھ جڑے، کمال کا آدمی تھا، دین کی قربانی دینے والا کمال آدمی تھا۔ یہ تزکیے کی بات کرتے ہیں، اتنا بلندی پہ جاتا تھا، اس تزکیے کی وجہ سے اس کا اثر کتنا تھا۔ بندے کی روح صاف ہو جائے، دل صاف، روح صاف، بدن صاف، اس کی تاثیر ہوتی ہے، اس سے ٹکرانے والے پاش پاش ہو جاتے ہیں، آج نہیں تو کل پاش ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ کے ولی سے نہیں چھیڑا کرو، من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ کہتے ہیں میرے ولی سے ٹکراؤ گے، میرا اعلان جنگ ہوگا، مقابلہ میں کروں گا۔ اللہ کا مقابلہ کون کرے گا؟ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مارکہ مصر فتح نہیں ہو رہا ہے، بڑا قلعہ تھا، قلعے کے اندر لوگ اسلحہ لے کر، سارا کچھ کر کے، غلے لے کر سارے بیٹھ گئے ہیں، قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، قلعے کی دیوار بہت بلند ہے، باہر جو قلعے کی دیوار تھی۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز پڑھی، امیر لشکر عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ بات سنو، میرے ذہن میں ایک ہی بات آئی، قلعہ کا دروازے نہیں کھلتے ہیں، بند ہیں، اور قلعہ فتح نہیں، اندر سے تیر اندازی ہو رہی ہے، اندر سے کمانیں چل رہی ہیں، ساتھیوں کو مشکلات پیش آتی ہیں، تو آپ ایسے کرو، مجھے ایک ٹوکرے میں ڈالو، اور ایک بندہ نیچے کھڑا ہو جائے، مجھے ٹوکرے میں ڈال کر دوسرا بندہ اٹھائے، اس کے کندھے پہ پاؤں رکھے، وہ نیچے والا بھی کھڑا ہو جائے گا، اوپر والا بھی کھڑا ہوگا، اوپر والے کے کھڑے ہونے والے کے سر کے اوپر میں ہوں گا، وہ مجھے سر پہ اٹھائے اور پھر قلعے کے اندر پھینک دو، میں جانوں میرا رب جانے۔ کہا اندر
जम गफ़ीर है, फौज है, असला है। उसने कहा इस बात को छोड़ो अंदर कौन है, मैं रब के लिए जा रहा हूँ, मेरा रब है मेरे साथ। ये तज़किया कहाँ से आएगा? इसलिए मैंने कहा जिहाद आला तज़किया होता है। इसके दिल में ज़ाहिर और बातन में अल्लाह के अलावा कुछ है ही नहीं, न तलवारें हैं, न फौज है, न किला है। ने कहा बस मेरा फैसला ये है, मैं खुद जाने को तैयार, मैं किसी को नहीं भेजता हूँ, मुझे भेज दो। सहाबा ने इसकी बात मान ली, कहा ठीक है। एक साहब ने इसको सर पे उठाया टोकरे में, और दूसरे के ने बैठा, कंधे पे पाँव रखे, ये आराम से खड़ा हुआ। अब दो बंदे हुए, ऊपर हो गया, ऊपर से टोकरे को उसने ऐसे किया परली तरफ गया, टोकरा परे गया, तलवार लेकर गया। कहने लगा एक बात जाते वक्त उसने की है, मैं जब दीवार पार करूंगा ना, मैं नारे तकबीर लगाऊंगा, तुमने सिर्फ अल्लाह अकबर की सदा देनी है बाहर से। और जाहिर बात है इसका इतना आला ईमान, जब साथियों ने देखा अल्लाह टोकरा अंदर अल्लाह अकबर कर की सदा लगी ना, ऐसी यलगार के साथ गहरी आवाज़ के साथ साथियों ने अल्लाह अकबर की, किला सारा कांप गया। और ज़ुबैर बिन अव्वाम अंदर गया, अंदर जाकर अल्लाह अकबर दिल की गहराई से पढ़ता, तलवार चलाता। पूरी फौज घबरा गई है कि कहीं दीवार तोड़कर मुसलमानों की फौज अंदर आ गई है, एक बंदा हावी जा रहा है। बेलाहर काफरों ने खुद भागने के लिए दरवाज़ा खोला, बाहर सहाबा खड़े, वो दरवाजे से अंदर आ गए, पूरा किला कंट्रोल करके गिरफ्तार कर लिया, इलाका बदल के रख दिया। बाद में इतनी फौज ज़हर हुई है और मिस्र फतह, कहने लगे क्या हुआ? एक मुजाहिद की अल्लाह अकबर की ताकत थी। ये तज़किया हो, अल्लाह हो, तो फिर इसका असर भी ज़्यादा होता है। अगर ईमान नहीं है तो फिर आज हमारी हालत कमज़ोर नज़र आ रही है। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। और यही था जंग यरमूक, मारकतुल आरा जंग यरमूक। 2 लाख फौज थी रूम वालों की, यूरोप की। 1 लाख फौज हिरकल ने भेजी, 1 लाख शुरहबील की थी। 2 लाख फौज से टकरा रहे सहाबाए किराम, 3 दिन लड़े। तीसरे दिन हजरत ज़ुबैर ने कहा मार का सर नहीं होता, हटो आगे से, तुमने इनको गलत आदत पे डाल दिया, काफरों को ये गलत आदत पे लग गए। हम नबी के साथ होते हमें इनको ये आदतें नहीं डाली थी कि ये जरी होते चले जाएं, पार करो इनको, अल्लाह पे नज़र रख कर आगे बढ़ो। ज़ुबैर तलवार लेकर 2 लाख में घुसा, चलाते चलाते तलवार से पड़ाचे काफरों को उड़ रहे, कोई ठहर नहीं सका। ओ दूसरी तरफ को दुश्मन की फौज से निकला, वापस तलवार मारते मारते इस तरफ आकर मुसलमानों को मिला। लश्कर के अंदर मैयतों की सफ़ें बिछी हुई हैं, और ज़ुबैर ऐसे तलवार लहराता हुआ आया, पूरे बदन पे जहम ही जहम था, काफरों के तलवारों के जहम, नेज़ों के जहम, लेकिन उसको परवाह नहीं। जहम किसका? कहा रब ने दिया, रब का दिया हुआ जिस्म अल्लाह के रास्ते में, मेरा रब राजी मैं राजी। और सहत तरीन जहम लगे। और हदीस में आता है, इमाम बुखारी ने नकल किया, ज़ुबैर सहाबाए किराम में वो आदमी था जिसके जिस्म के कोई हिस्सा भी जख्मों से खाली नहीं था, हर हिस्से पर 2-2, 4-4 जख्म थे। लेकिन ज़ुबैर से पूछा क्या हुआ? कहते कुछ भी नहीं है, रब राजी मैं राजी हूँ। अल्लाह कहते हैं मैंने इस जिहाद में तुम्हारा तज़किया करना है कि तुम्हारी नज़र अल्लाह पे जाए, गैर पे न जाए। गैर पे गई, सरमाए पे गई, दौलत पे गई, मफाद परस्ती भी गई, बर्बाद हो। वलियुमख्खिसल्लाहुल्लज़ीना आमनू, फिर नतीजा क्या होगा? वयमहक़ल काफिरीन, काफिरों को अल्लाह तुम्हारे ज़रिए से मिटा के रख देगा। आज काफिर हमारे ऊपर चढ़ रहे हैं और हमारी कैफियत ईमानी कमज़ोर, जिस्म कमज़ोर, जिस्म हराम से पला हुआ, इबादतों का भी असर नहीं है। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। रियाजतों का असर कहाँ है? फिर ये रियाजतें, बातें, ज़िक्र, तिलावत सारा तज़किया था। जिहाद मैंने अर्ज़ किया आला तज़किया था, लेकिन तज़किया हो पाए तो अल्लाह हम सबको सही तज़किया नसीब फरमाए। और आगे अल्लाह ने फरमाया मुसलमानों फिर तज़किये के लिए तैयार रहो। तकलीफ़ें में कलमा पढ़ोगे तो आएंगी, जिहाद की नौबत आएगी, मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा, मदद अल्लाह की शामिल हाल होगी। तुम ये कहो कि मैंने कलमा पढ़ लिया बस मैं जन्नत का ठेकेदार बन गया हूँ,
کلمے سے جنت کا ٹھیکیدار نہیں بن سکتے ہو. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں بس کلمہ پڑھ لیا. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، ابھی تک اللہ نے تم میں سے محنت اور مشقت والوں کو ظاہر ہی نہیں کیا. اللہ دیکھے گا محنت والے کون ہیں، باطل کا مقابلہ کرنے والے کون ہیں، شیطان کا مقابلہ کرنے والے کون ہیں، اور مشقت برداشت کرنے والے کون ہیں، میری اطاعت کرنے والے کون ہیں، اور اطاعت سے بھاگنے والے کون ہیں. کلمہ پڑھ کر جنت کا ٹھیکیدار نہیں ہے. مشقتیں ہوں گی، اللہ ظاہر کرے گا وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ صبر کرنے والوں کو عیاں کر کے دکھائے گا. پھر پتہ چلے گا صبر کرنے والا کون، مجاہدے کرنے والا کون. بعد میں بات ہوگی. اور فرمایا مفت میں کبھی کبھی کہتے ہیں بس میں مر جاؤں گا اللہ کے راستے میں. کہا موت سے پہلے مرنا چھوڑ، وقت آنے پہ موت کی بات کر، پھر اللہ کے آگے بڑھ، اللہ کی اطاعت میں آگے بڑھ. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، دشمن سے ملنے سے پہلے، موت سے ملنے سے پہلے موت کی تمنا ہی کرتے. موت کی تمنا حرام. اللہ کا دیا ہوا جسم اللہ کی اطاعت میں لگا، اللہ کا دیا ہوا امانت ہے، اللہ کی اطاعت میں لگاؤ. اور وقت آنے پر دیکھا جائے گا موت آتی یا نہیں آتی ہے، وہ بعد کی بات ہے، وہ اللہ کے فیصلے ہیں. تمہارا کام اطاعت ربی، اللہ کی اطاعت میں چلنا. اللہ ہم سب کو یہ حقیقت نصیب فرمائے اور اپنے امتحانوں سے اللہ کامیابی نصیب فرمائے. اللہ ہر ظلم سے، ہر مصیبت سے محفوظ و سلامت فرمائے. اللہم صلی وسلم دائما ابدا.